ہیں آپ میں سے رحمت للعالمین کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور لوگوں نے بتایا وہ جو چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، حضرت عمر فاروق کو اشارہ کیا کہ وہ جو چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ امیر المومنین ہے وقت کے۔ سبحان اللہ، ان میں یہ چٹائی کا جو تخیل ہے یہ کہاں سے آیا؟ ایک دفعہ حضرت بلال کو جب حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے ہیں، اس وقت بھی نبی پاک کی ہم نے بات ہمارے ذہن میں بھی آ رہی ہے، اس وقت بھی نبی پاک نے ساری زندگی زمین پر بیٹھ کے یہ حکومت کی ہے پوری دنیا میں۔ اللہ اکبر، یہ چٹائی کا تصور کہاں سے آیا؟ نبی پاک نے اپنی زندگی میں چٹائی پر بیٹھ کے زہد و تقوی اپروو کر کے دکھایا تو تبھی اگر صحابہ میں آیا نا، صحابہ میں آیا، پھر تابعین میں آیا، پھر تبع تابعین میں آیا، پھر اولیاء اکرام میں آیا۔ اب دیکھیں نا، جب اولیاء تک بات زہد و تقوی حضرت داتا صاحب کو، خواجہ معین الدین چشتی کو کس بات کا لالچ تھا؟ وہی زہد و تقوی نبی معظم نے جو کر کے دکھایا اور وہ ٹرانسفر ہوا آہستہ صحابہ میں، تابعین، تبع تابعین۔ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فی البدیع اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ، اب وہ بڑی جو آنے لگی ہے حجرائے سیدہ عائشہ صدیقہ کے جگہ پہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب جب تیسرے دن جبریل آئے ہیں تو کہتے ہیں اسرائیل بھی اجازت چاہ رہے ہیں اندر آنے کی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو۔ جب حضرت اسرائیل جب آئے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ پاک نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان سے جا کے پہلے پوچھوں کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں، میرا دل نہیں کرتا وہ نام لینے کو، جس کام کے لیے آیا ہوں اللہ پاک نے کہا کہ آپ سے پہلے پوچھ لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو قبض کروں، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو میں واپس آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ والی بات اسرائیل کی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ نے سنی تو پھر اسرائیل کو یہ والا سب کچھ لکھا ہوا ہے طبقات ابن سعد میں، ہم وہی اپنے یادداشت کا جو خزانہ ہے اسی میں سے ہی ہم آپ کو گوشگزار کر رہے ہیں۔ جب اسرائیل نے یہ والی بات پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دی تو کہتے ہیں نبی پاک آگے سے کہتے ہیں اے اسرائیل، جو میں کہوں گا مانو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آخری گھڑی کی جو اپروول ہونے لگی ہے، اب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو کہا کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے وہ تم اپنا پورا کام کرو۔ سبحان اللہ۔ آگے سے اسرائیل جو کہتے ہیں اسی بات کا ہی اللہ جل شانہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی اطاعت کروں، جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح ہی کروں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کا یہ کہنا تھا کہ اے اسرائیل، اللہ پاک نے جس کام کے لیے تو بھیجا ہے وہ والا کام آپ کرو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہو گئی، اپروول ہو گئی، نبی پاک کی اجازت ہو گئی تو اسرائیل نے ہمارے پیارے آقا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا اور اللہ پاک کے پاس اس روح کو جا کے پہنچا دیا۔ اب ہم یہ والی بات جو نبی پاک کی آخری گھڑی جب حضرت جبریل بھی ادھر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب حضرت جبریل یہ والی بات ہوئی تو حضرت جبریل بھی پریشان ہو گئے۔ کس بات پہ؟ کہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ کے سچے رسول، میرا تو اب اس دنیا میں آخری بار آنا ہے، آج کے بعد نہ میں دنیا میں آؤں گا، کیونکہ میرا لنک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ میں پیغامات اللہ پاک کے لے کے آتا تھا آپ کے پاس۔ آج جب آپ آج دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو میں تو اب میرا دنیا میں آنے کا کوئی مطلب، وہ آخری دفعہ تھی، وہ آخری دفعہ تھی جب حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو وہ آئے تھے اور وہ بھی پریشان ہو گئے اور صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس میں حضرت سیدہ بھی موجود ہے، سیدہ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ بھی اسی وقت موجود ہے۔ وہی بات ہم نے آپ کے
اپنے حافظے کی مدد سے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ہمارے پیارے آقا ہم یہاں پہ ایک بات کر دیں، اللہ اکبر، جب پردہ فرمانے کی بات کی ہے تو یہ جو باتیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم اسی کے بارے میں ہمارے ذہن میں ابھی ایک بات آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، یہ والی باتیں جو کہتے ہیں نا نبی پاک دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، بس اس کے باغے باتیں ہم نہیں کھاتے نہ اپنی زبان، آپ کو پتہ ہے یہ والی باتیں سید احمد رضا بریلوی جو تھے ان کے کانوں تک پہنچتی ہوگی، باڈی پہ اثر انداز ہوتی ہوگی، تو جب لوگ کہتے ہوں گے نا، جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان کے اندر سے پھر ایک شعر نکلا، سبحان اللہ، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے جو حضرت امام احمد رضا بریلوی کہہ گئے ہیں، یقیناً نبی پاک پردہ فرما گئے ہوئے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ اس شعر کی تشریح خود کریں، تو زندہ ہے واللہ، یہ کس بات کا جواب ہے؟ وہ لوگ جب حضرت امام احمد رضا بریلوی جو تھے حیات تھے، اور لوگوں کی باتیں جب ان تک پہنچتی ہوگی، لوگوں کی باتیں جب ان کا پہنچتی ہوگی تو باڈی پہ اثر انداز ہوتی ہوگی، ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہوگی، سارا وجود جو تھا نا پریشان ہوتا ہوگا اس باتوں سے کہ یہ والی باتیں لوگ جو کرتے ہیں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ وہ شعر جو ہے نا اس چیز کو دفاع کرنے کے لیے، اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے ہے۔ اندر سے جب یہ شعر نکلا تو ان کی کیفیت کا بھی اندازہ لگائے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ والی باتیں میں نے آپ کو آنسوؤں کے ساتھ کی ہے، نبی پاک کی آخری گھڑی جو تھی وہ والی بارے میں ہم نے آپ سے بات کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم نے پتہ ہے جذبات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہاں وہی گھڑی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، وہ آخری گھڑی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ جو ہے نا موجود ہیں، سیدہ موجود ہیں، اور سیدہ کی باڈی کے اوپر بھی، جسم کے اوپر بھی، ذہن کے اوپر بھی اتنے اثرات گہرے مرتب ہو رہے ہیں۔ نبی معظم کی جو دنیا سے پردہ فرما جانے والی بات ہے ان کو ناقابل برداشت تھی، اب جو اگلی حالت ہے نا، آگے جو باتیں آ رہی ہیں، جو سیدہ کی حالت ہوئی، جو سیدہ کی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جس طرح کی حالت ہوئی، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ اب وہی میں بات پھر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، ہم نے نبی معظم کی کچھ باتیں اپنے حافظے کی مدد سے طبقات ابن سعد سے کی، حضرت جبریل کا بھی، سبحان اللہ، جبریل کا بھی، اسرائیل کا بھی، اور جب دنیا سے وہ گھڑی آپ کے سامنے ایک میری بات اور رہ گئی ہے، ابھی میرے ذہن میں آ گئی ہے، جو زہد تقوی، ناظرین میں نے آپ کو بات بتایا ہے، حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی نبی معظم کی دنیا سے پردہ فرمایا، اور جب یہ ساری ہو گئی بات، جب صحابہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا، لوگ آتے تھے فضیلت کے لیے، حجرہ اتنا چھوٹا تھا، یہ لکھا ہوا طبقات ابن سعد میں کہ اتنا چھوٹا تھا، 10 بندوں سے زیادہ وہاں پہ بندے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ یقین سوچ سکتے ہیں نا کہ اب بھی آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو وہی حجرہ تھی، ساری جائیداد ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زندگی میں کوئی محل، کوئی دوسری چیز کی نہیں، صرف دین اسلام کی، جو جس کی ڈیوٹی لگی تھی اپنے نفس کے لیے۔ جب اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، خادمہ مانگ رہی ہو تم مجھ سے، خادم مانگ رہی ہو تو 3 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم مجھ سے خادم مانگو۔ ہاں اپنی ذات کی ہم نے بات آپ سے کی، نبی پاک نے اپنی ذات کے لیے جو تھا نا وہ
دیکھنا جی، ایک وہ حجرہ ہی ہے نا نبی پاک کی ساری جائیداد، جس میں نبی پاک آرام فرما رہے ہیں۔ جب نبی پاک دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے طبقات ابن سعد میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس میں ایک دیوار کر چھوڑتی ہے، ایک طرف وہ رہتی رہی ہیں اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس تھا۔ اب وہی ہے ساری، آپ حساب لگا لیں، دنیا کا تاجدار دنیا، تاجدار معظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں کوئی لالچ نہیں کیا، کسی چیز کا بھی لالچ نہیں کیا۔ جب خادمہ والی بات بیٹی کے لیے جو میں نے آپ کے گوشت گزار کیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات تھی، نبی پاک کے خادموں کو دے دیتے، پر نہیں، اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کو اتنا زہد و تقوی سے زندگی گزار دی کہ اپنی ذات کا لالچ انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یقیناً جو اب آپ نے بات کی ہے، تو آپ روزہ رسول پہ جب جاتے ہیں تو ذرا اس بات کا تصور لایا کریں ذہن میں۔ ہم آپ کو ایک سوچ دے رہے ہیں، جب روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو نبی معظم کی وہ جو اب جگہ ہے نا، جس جگہ پہ پردہ فرمایا ہے، یہ وہی جگہ ہے، وہیں پہ وہ جو ہے نا روح کو حضرت اسرائیل قبض کر کے اللہ پاک کے لے گیا، اور وہیں پہ یقیناً یہ بھی بات تو طبقات ابن سعد میں لکھی ہوئی ہے، جس جگہ نبی معظم کی وہ چارپائی تھی نا، اسی چارپائی کو ہٹا کر وہ اسی کے نیچے ہی لحد جو ہے نا، اسی کے نیچے ہی بنائی گئی۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، وہ میں مزید نہیں کرتا، ہم نے بہت سی کر دی ہیں۔ تو اسی کی جگہ ہی آرام فرما ہے، جس جگہ چارپائی تھی اس کو ہٹا کر اسی جگہ ہی لحد بنائی گئے، اسی جگہ ہی دنیا میں وہ جو روزے کے اندر ہی جو بات جو تھی نا، یہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی میں اسی ٹاپک اس جگہ پہ آتا ہوں۔ اب سیدہ کی جو حالت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی حالت میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور درد غم سے بے حال کر دیا۔ عظیم ترین محبت کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رائٹر نے کتنی محبت اور کتنی خوش قلم، یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ کی اس جذبات کی ترجمانی کی ہے رائٹر نے، کہ ان کی جو حالت تھی نا، وہ ان کے لیے ایک عظیم ترین محبت جو تھی نبی معظم کی سیدہ کے لیے، ان کے لیے وہ والی بات جو تھی نا، وہ سیدہ کو لیے ایک زندگی میں ایک طوفان سا آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہماری جو ریکارڈنگ ہے اس کا ٹائم جو ہے نا تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی اسی بات کو اسی جگہ سے ہی نبی معظم عظیم ترین محبت کا سایہ جو تھا نا، وہ سر سے اٹھ گیا، اسی سے ہم مزید اگلی بات کنٹینیوس جاری رکھتے ہوئے میں اگلی بات انشاءاللہ تعالی پھر میں بعد میں کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت ہمارا جو ٹائم ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔